حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جشن، وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یعنی قومی جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ چلے جائیے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلا رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں اور لوگوں نے اپنے خیال میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے بات کی، بتوں سے کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے جب تمہارے سامنے تمہارے پوجنے والے، تمہاری عبادت کرنے والے بہترین طرح طرح کے پکوان رکھے ہیں، کھانے رکھے، تو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جب وہ نہیں بولے تو پھر ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مڑے اور دائیں ہاتھ سے ایک ایک کو ضرب لگاتے گئے اور ایک ایک کو توڑتے رہے، کیونکہ دائنا ہاتھ قوی ہوتا ہے نا، اس لیے ایک بسولہ لیے، لوہے کا ایک ہتھیار لیے جس سے بڑھی وغیرہ جو ہے نا لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں، وہی تھا ان کے ہاتھ میں، کلہاڑی جسے کہتے ہیں، مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ کر دیا، یعنی تمام بتوں کو جو ہے توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد یہاں پہ ایک بڑا بت تھا، اس کے اوپر کلہاڑی کو لٹکا دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُجَاجًا، یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ابراہیم نے بتوں کو، الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، سوائے بڑے بت کے، یعنی سب کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ آپ نے بسولہ سے سب بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا تاکہ لوگ دیکھیں تو اس سے تاثر ملے کہ تمہارے بڑے بت نے غصے میں آ کر، کہ میرے ساتھ جو ہے چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتی، اس لیے وہ بڑے بت غصے میں آ کر اپنے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، پھوڑ کے رکھ دیا۔ جب وہ لوگ جشن سے فارغ ہوئے واپس آئے تو اپنے معبودوں کی درگت دیکھی، تب انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبود کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کے پاس عقل ہوتی، سمجھ رکھتے، تھوڑا سا بھی دماغ دوڑاتے کہ ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے انہیں حق کی دلیل سمجھ میں آ جاتی، حق کو تسلیم کرنا آسان ہو جا سکتا ہے۔ یعنی اگر یہ بت معبود ہوتے تو وہ کسی بھی بد اندیشی کے خلاف اپنا دفاع کرتے، جب یہ معبود ہی نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ اپنے آپ کو دفاع میں بچا بھی نہیں پائے، تو یہ عقل اگر ہوتی ان کے پاس، قوم کے پاس، تو سمجھ میں آتے، لیکن اپنی جہالت اور حماقت اور جلالت اور بیوقوفی پر بنا پر انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہمارے معبود کے سامنے یہ؟ تو کچھ لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، ان کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ان کو ابراہیم کہتے ہیں، یعنی وہ ابراہیم جو ہے وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، بتوں کے بارے میں بتاتا ہے، بتوں کو بارے میں عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہو نہ ہو اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑ دیا ہو نہ ہو اس نے پیچھے رہ کر یہ کام کیا ہے، لہٰذا ابراہیم کو بلایا جائے۔ جب ابراہیم آئے، ان کو سامنے لائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، پوچھو تمہارے بڑوں بتوں سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، یہ ابراہیم نے کہا تھا، یعنی ابراہیم نے کہا تھا کہ جب تم لوگ چلے جاؤ گے تو ہم پیٹ پھیر کر تمہارے بتوں کے پاس آئیں گے اور ایک چال چلیں گے۔
ہو سکتا ہے انہی نے کیا. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. تو وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ اور گواہ کرو، یعنی اسے بڑے اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے جو ملنے والی سزا ہے وہ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ سب لوگ جمع ہو جائے تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش آ جائے، ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل سمجھ میں آیا اور میں ان کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کر سکوں، یعنی عقیدہ توحید میں لوگوں کے سامنے آسانی کے ساتھ بتا سکوں. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مجمع عام میں لائے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبود کے ساتھ یہ کام کس نے کیا، بتاؤ. ان کی قوم نے یہ سوال کیا کہ ابراہیم بتاؤ میرے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا موقع ہے. اب انہوں نے کہا بل فعلہ، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون. ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے بت نے اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ تم چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کرتے ہو، اس لیے اس نے بڑے بتوں کو بھی توڑ دیا جو پتھر کے جیسے ہیں اور پتھر کے سوا اور کچھ نہیں. انہوں نے اپنے دل میں غور کیا کہ آپس میں کہنے لگے انکم انتم الظالم، بے شک تم ہی لوگ بے انصاف ہو، یعنی ہم لوگ نے ہی ایسا معاملہ کیا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے خود ہی یہ غلطی کی ہے، وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ان کے پاس کوئی چوکیدار چھوڑ دیتے، کوئی محافظ چھوڑ دیتے تب ایسا نہیں ہوتا. غلطی تو تم لوگوں نے کی ہے کہ اس کے پاس چوکیدار نہیں چھوڑے، اور ایسا پتھر کا معبود ہے جس نے خود اپنے آپ کو دفاع بھی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے. ثم نكسوا على رؤوسهم، تب انہوں نے اپنے آپ کو سر جھکا لیا، شرم سے سر جھکا لیا، شرم کے مارے جھکا لیا. اور پھر بولے ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ معلوم ہے ابراہیم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے ہیں، یہ باتیں نہیں کر سکتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنے مشن کو جو توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوچھتے ہو جو بت نہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ تمہیں کچھ نقصان دے سکتا. اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے، افسوس ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تمہارے پاس عقل سلیم نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے توحید کی دعوت دی اور پھر فرمایا دیکھو تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، تم نے ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھروں سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو. حالانکہ اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. ایسی چیزوں کو تم پوچھتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اور تم جو چیز بناتے ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، لہذا تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اس کو پوجو. یہاں پر یہ چیزیں آ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دعوت توحید دیا تو بتایا کہ تم بھی مخلوق ہو اور یہ بت بھی مخلوق ہے. پھر ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اگر تمہارا انہیں پوجنا درست ہے تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پوجے، کیونکہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے تم دونوں برابر ہو، لہٰذا یہ دونوں باتیں برابر غلط ہے. عبادت صرف اور صرف اسی خالق کی واجب ہے جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اس کی عبادت.